بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے اسٹوڈنٹس آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے، یہ ترجمۃ القرآن کتاب ہے، ٹھیک ہے، 7 کلاس، اور اس کا یہ ہم سورۃ عبسہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سورۃ عبسہ کے ہم مختصر جواب، تفصیلی جواب، اور اس کے میں نے آپ کے لیے اس میں نوٹس تیار کیے ہیں، ہم آج وہ بھی کریں گے۔ تو سورۃ عبسہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ مختصر جواب دیں۔ عبسہ کی وجہ تسمیہ تحریر کیجیے۔ عبسہ کا معنی ہے ناگواری محسوس کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نابینا صحابی کا طرز عمل پر ناگواری کے اظہار کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام عبسہ رکھا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، سورۃ عبسہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو سورۃ عبسہ کا مرکزی مضمون حق کے سچے طلبگاروں کی اہمیت کا بیان ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، قرآن مجید سے کون فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ دراصل یہ ایک نصیحت ہے، اس سے جو چاہے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، قیامت کے دن نافرمانوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آگے ہم تفصیلی جواب کریں گے، ٹھیک ہے۔ سورۃ عبسہ کا شان نزول بیان کیجیے۔ تو سورۃ عبسہ کے نازل ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے کچھ بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ وہ نابینا تھے، اس لیے یہ دیکھ نہ سکے کہ آپ کن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر بیچ میں مداخلت کر دی۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا شخص کے، جو کہ صحابی تھے، اس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کافروں کے ساتھ جاری رکھی۔ جب وہ چلے گئے تو یہ صورت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ عبسہ کا تعارف۔ عبسہ کا تعارف تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، تعارف سورۃ عبسہ قرآن مجید کی 80 نمبر سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس کا 1 رکوع اور اس سورت میں حق کے سچے طلبگاروں کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نابینا صحابی کے طرز عمل پر ناگواری کے اظہار کا ذکر ہے۔ اس سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سختی انسان کو اس کے قریبی رشتہ داروں سے بھی غافل کر دے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرما برداروں کے چہرے روشن اور نافرمانوں کے چہرے سیاہ کر دے گا۔ کہ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی منصب یا مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ایمان اور خلوص والے عمل کی اہمیت ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر اہم ہے، تاہم مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی تعلیم کی فکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ تھا اس کا تفصیلی سوال۔ اس میں سے بھی اسٹوڈنٹس آپ چھوٹے چھوٹے سوال جو کہ پک کر کے آپ شارٹ کویسچن بھی بنا سکتے ہو۔ اس کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اس لیے یہ لانگ سوال تیار کیا ہے کہ آپ اس میں سے بھی اپنے چھوٹے سوال تیار کر سکتے ہو، جو کہ میں نے نوٹس کی شکل میں آپ کے لیے تیار بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے تیار کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی، سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور اسٹوڈنٹ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا سب سے پہلے تفصیلی مطالعہ کریں، پوری سورت کا، سورۃ عبسہ کی آپ اس کی تلاوت کریں، اس کی ترجمہ کریں، اس کا تفسیر کریں اور عمل کی نیت سے پڑھیں، اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں، اس سے جان نہ چھڑائیں۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، باوضو ہو کے پڑھیں، ادب احترام کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور آپ کو اس
اس سے ہدایت اور رہنمائی بھی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف پیپر دے دینا ہے، اس کو پڑھنا ہے تو پیپر کے لیے ہم نے صرف تیار کرنا ہے۔ آپ نے اس نیت سے اس کو پڑھنا ہے، اس نیت سے اس کو پڑھنا ہے کہ اس کے ذریعے ہماری آخرت سنور جائے، یہ ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں شارٹ سوال جو کہ میں نے آپ کے لیے نوٹس تیار کیے ہیں۔ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست کی، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا تھا۔ طالب علم اور عالم کی فضیلت حدیث سے بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اس کے پاؤں کے نیچے پروں کو بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین، یعنی جو عالم دین ہوتا ہے، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ سورۃ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو، ٹھیک ہے، یعنی سورۃ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے بارش سے حاصل ہونے والے پھلوں، سبزیوں اور چارے، یعنی جو ہم جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں نا، اس کا ذکر کیا ہے، چارے کا ذکر فرما کر اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن کن کے چہرے روشن ہوں گے؟ سوال نمبر 4 ہے، تو قیامت اس کا جواب ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے چہرے روشن ہوں گے۔ ترجمہ بھی آ سکتا ہے کہ اس آیت کا آپ ترجمہ تحریر کریں، تو یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس لیے دیا ہے۔ تو پھر اس کے لیے زندگی کا راستہ آسان فرما دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا، جو کہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیے نوٹس کی شکل میں، مزید آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ پیپر میں آپ کا سوال کوئی مس نہ ہو، آپ کی تیاری اچھے سے ہو جائے، کوئی بھی کہیں سے بھی اس آیت کا، سورۃ عبسہ کا، آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی سوال آئے تو وہ آپ پک کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو مختصر جواب ہیں یہ، عبسہ کی وجہ تسمیہ تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، تو اس کا جواب ہے عبسہ کا معنی ہے ناگواری محسوس کرنا، ٹھیک ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی کے طرز عمل پر ناگواری کے اظہار کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام عبسہ رکھا گیا۔ سورت عبسہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورت عبسہ کا مرکزی مضمون حق کے سچے طلبگاروں کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے، قرآن مجید سے کون فائدہ حاصل کرتا ہے؟ دراصل یہ ایک نصیحت ہے، اس سے جو چاہے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ خوبصورت سوال ہے۔ تو قیامت کے دن نافرمانوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ تو جو قیامت کے دن نافرمانوں کے چہرے ہوں گے وہ سیاہ ہوں گے۔ تفصیلی جواب ہے آگے اس کا، تفصیلی جواب میں آپ یہ ہے کہ آپ اس کی مکمل اس کو پڑھیں ضرور ایک دفعہ تفصیلی جواب کو۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو اس میں سے بھی بہت زیادہ نالج حاصل ہوگا، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کو پتہ چلیں گی، ٹھیک ہے، اس سورت کے متعلق۔ سورت عبسہ کے نازل ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے کچھ بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے، وہاں نابینا یہ دیکھ نہ سکے کہ آپ کن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو انہوں نے آتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر بیچ میں مداخلت کر دی۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب وہ چلے گئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ عبسہ کا تعارف اور مضامین تحریر کریں۔ سورت عبسہ قرآن مجید کی 80 نمبر سورت ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کا 1 رکوع اور اس سورت میں حق کے سچے طلبگاروں کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی کے طرز عمل پر ناگواری کے اظہار کا ذکر ہے۔ اس سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سختی انسان کو اس کے قریبی رشتہ داروں سے بھی غافل کر دے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرما برداروں کے چہرے روشن اور نافرمانوں کے چہرے سیاہ کر دے گا۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ یہ عمل کی نیت سے پڑھیں، اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔